لله نحمده به ونتوكل عليه من شرور أعمالنا إلا له ومن يشهد أن لا شريك له أنا محمد صلى الله تبارك آله من الشيطان الرجيم نفر سمعنا قرآن الرشد فآمنوا بربنا أنه تعالى ولا سفيهنا على الإنس والجن رهقا وأنهم ظنوا كما نازل ہوئی مشتمل ہے پائے جاتے جن کو وہ ہماری نظروں میں نہیں آتے، لطافت کی بنیاد پر چلتی ہے، یہ ایک مستقل مخلوق ہے کہ یہ کوئی بات ان میں سے چرا کر ان میں بہت سا جھوٹ ملا کر اپنے موکلوں کو بتلا دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو موکل انسان تھے یہ لوگوں میں خبریں پھیلاتے تھے، یوں ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا ایسا ہو جائے گا۔ اب ان میں سے کچھ باتیں سچ نکلتی تھیں، کچھ جھوٹ نکلتی تھیں۔ لیکن جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی بعثت ہوئی اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو آسمانوں پر سیکورٹی کا نظام بہت ہی سخت کر دیا گیا، اور اس طرح کے جو ٹھیے لگانے والے شیاطین تھے جنات میں سے، ان کی سرزنش کے لیے شہاب ثاقب کو متعین کیا گیا کہ وہ اس کو جلا کر کے بھسم کر دے۔ تو اس زبردست حفاظتی انتظام کو دیکھ کر اس پورے شیاطین کے طبقے میں ہڑکم مچ گیا، کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ضرور دنیا میں کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ ٹیمیں بنا کر دنیا کا جائزہ لیا جائے، اور کوئی اہم بات پتہ چلے تو اس کے بارے میں دوسروں کو بتلایا جائے۔ چنانچہ جنات کی جماعتیں ادھر ادھر چل پڑیں۔ اسی درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوکاز کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں پر مقام نخلہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی فجر کی، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو اس علاقے میں جو جنات کی ٹیم بھیجی گئی تھی انہوں نے یہ قرآن پاک سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا
کہ اسی عظیم الشان کلام کی وجہ سے آسمانوں کی سیکورٹی بڑھائی گئی ہے، اور انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے تو کچھ نہیں فرق کہا، لیکن خود ایمان لے آئے، اور انہیں یقین آ گیا کہ یہی کلام برحق ہے اور ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب ہے۔ تو ایک تو اس واقعے کا تذکرہ حضرات مفسرین نے اس سورت کے شان نزول میں کیا ہے، اور بعض حضرات نے ایک دوسرے انداز میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اور انہوں نے انتہائی نامناسب برتاؤ آپ کے ساتھ کیا اور آپ کے پیچھے لفنگوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر ڈالا۔ وہاں سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو نصیبین کے جنات کا ایک وفد اس نے قرآن پاک کی آپ کی تلاوت سنی اور اس نے بھی ایمان قبول کیا۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو، یہ ضرور پیش آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی لا علمی میں جنات نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنا اور وہ اس پر ایمان لائے، اور انہوں نے برملا شرک سے برات کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور عظمت پر دل سے یقین کیا، اور اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ جنات میں جو سرکش قسم کے جھوٹے اور بے ایمان لوگ تھے وہ الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے تھے، اور ہم ان کی باتوں پر اس لیے یقین کر لیتے تھے کہ ہمیں اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بھی غلط بات منسوب کر سکتا ہے۔ یہ ان نیک دل جنات نے برملا اس کا اظہار فرمایا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ زمانے جاہلیت میں جنات پر لوگوں کا ایسا یقین تھا کہ جب قافلے چلتے اور کسی جنگل میں، بیابان میں، میدان میں قافلہ پڑاؤ کرتا تو قافلے کے لوگ پڑاؤ کرنے سے پہلے یہ کہا کرتے کہ ہم اس وادی کے جنات کے سردار سے پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ صورتحال جاری تھی، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جنات ہمیں بچا سکتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی درمیان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو
صحابی رسول سیدنا حضرت رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب بھی بنا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا اور مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے آرام کا ارادہ کیا کہ کچھ دیر سو لوں پھر چلوں، اور سونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق یہی الفاظ کہے کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ اس وادی میں جو جنات کا سردار ہے اس کے ذریعے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور وہ میری اونٹنی پہ حملہ کر رہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر سو گیا تو پھر یہی خواب دیکھا، پھر اٹھا پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب یہی ہوا تو دیکھا کہ ایک جوان سا شخص ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ میری اونٹنی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بوڑھا سا شخص ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ اس درمیان میں وہاں سے 3 نیل گائیں گزریں تو اس بوڑھے نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کو منتخب کر لو اور اس آدمی کی اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس بڑے میاں نے ان صحابی سے کہا کہ اب جب تم کسی وادی میں جاؤ تو یوں مت کہا کرو کہ جنات کے سردار سے پناہ چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہا کرو اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، کہ میں اللہ کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اس وادی کی وحشت ناکی سے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ کون رب محمد؟ تو اس بڑے میاں نے بتایا کہ وہ نبی عربی ہیں اور یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہے۔ چنانچہ حضرت رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ ان مشرکین کا جو تعلق تھا وہ گمراہی پر مبنی تھا، ضلالت پر مبنی تھا، غلطی پر مبنی تھا۔ اس کا ان جنات نے، جنہوں نے قرآن سنا، اقرار کیا، اور ان کے اس اقرار کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں نقل فرمایا تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور اس سے نصیحت حاصل کر سکیں کہ جنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب قبضہ، اقتدار، اختیار وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ جنات میں سے کئی لوگ سن چکے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے قرآن عجیب۔
يهدي إلى الرشد فآمنا به، وہ نیک راہ دکھلاتا ہے تو ہم اس پر یقین لا چکے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم نہیں شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کا کسی کو۔ جو زمانے ماضی میں ہو چکا، اب ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اب ہم پکے موحد بن گئے، اللہ کو ایک ماننے والے بن گئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ اپنی کوئی بیوی رکھی ہے نہ بیٹا، وہ اس سے قطعاً بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی ہمسر ہے، نہ مثال ہے نہ مثیل ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں جو بے وقوف تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑھ بڑھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، اور عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا بیٹے ہیں، کوئی کہتا تھا ان کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا تھا ان کے معاون ہیں۔ یہ سب بے سند باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اور یہاں ان غلط کاروں کو سفیہ سے تعبیر کیا، یعنی احمق ہیں، بیوقوف ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جنات اللہ پر جھوٹ، یعنی اپنی جو گمراہیاں رہیں اس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو بہکاوے میں آ گئے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ کتنے مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے کتنے جنات کے مردوں کی، پھر تو وہ زیادہ سر چڑھنے لگے، یعنی ان انسانوں نے خود ہی اپنے کو جنات کے انڈر میں اور کنٹرول میں دے دیا، تو جنات ان پر غالب آنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ خیال کرتے تھے جیسا کہ تمہارا بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو دوبارہ زندگی نہیں دے گا۔ یعنی یہ جو مسلمان جنات تھے یہ اپنی قوم والوں سے جا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ جیسا تمہارا خیال ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ سفہاء بیوقوف بھی یہی پٹی پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہے دوبارہ، اور اس میں ضرور جانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے قرآن پاک سن کر کے واپس اپنی قوم میں جا کر کے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم فرمایا
اور ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، شکوک و شبہات سے پوری امت کی حفاظت فرمائیں، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیں۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور اپنی رحمت سے پوری امت انسانیت کو سرفراز فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔